سخی عباس کے پرچم تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بن گئے، پان میں رحمت کا کنارا بن گئے، میں رحمت کا کنارا بن گئے، زخم کو دیتا ہے مرہم سخی عباس کے پرچم، میں رہے ہم سخی عباس کے پرچم، مقصد جیت نہیں اور کوئی اس کے سوا، بس یہی اپنا عقیدہ ہے، یہی اپنی سزا ہے، یہی اپنی سزا، جدھر جائے ادھر ہم سخی عباس کے پرچم، میں رہے ہم سخی عباس کے پرچم، تیرے سائے میں رہے ہم سخی عباس کے پرچم، یہ تیری شان کا عابد بھی جہاں نے دیکھی، ساری دنیا کے گدا تو ہمیں دیکھی، ساری دنیا کے گدا تو ہمیں دیکھی، تیری دولت نہ ہوئی کم سخی عباس کے پرچم، میں رہے ہم سخی عباس کے پرچم، تیرے سائے میں رہے ہم سخی عباس کے پرچم، سربلندی کے تیری خم نہیں ہو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين، وبعد. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات برادران عزیز، کل سے جو گفتگو شروع کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ انسان بنایا. ظاہر ہے ہم انسان ہو کر گھاٹا اٹھائیں، نقصان میں رہیں، یہ بہتر نہیں. بہتر یہی ہے کہ جہاں جہاں سے نقصان ہو رہا ہو وہاں سے بچ کر اس راستے پہ چلیں جہاں کسی طرح سے بھی نقصان اور گھاٹے کا کوئی امکان نہ ہو. اور یہ ہمیں زیادہ حق اس لیے ہے کہ جب دور وہ آ گیا تھا جس دور میں انسان نہیں بلکہ انسانیت کا گلا کاٹا جا رہا تھا، تو خود انسان کی انسانیت کو بچانے کے لیے ایک ہستی نے وہ کام انجام دیا کہ جب جب انسان اپنی انسانیت کو یاد کرتا ہے اس وقت
بے تحاشا اس کی زبان پر یہ آ جاتا ہے کہ سلام ہو اس ہستی پر جو محسن انسانیت ہے۔ تو اس محسن انسانیت کی یاد منانے کے لیے جب بیٹھیں تو ہمیں اتنا خیال تو رکھنا چاہیے کہ پھر انسان ہو کر ہم گھاٹے کی راہ پر نہ چلیں۔ کوئی اور بتاتا کہ گھاٹا کہاں ہے تو شاید ہم خیال نہ کریں، مگر اس نے بتایا قسم کھا کر کہ جو خود خالق ہے اس انسان کا، خود کہتا ہے عصر کی قسم، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، اچھے اچھے کام کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو حکم دیا تو حق کا، وصیت کی تو صبر کی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسانیت کے کمال اور انسان کے کمال، اس کے گھاٹے سے بچنے کی 4 ہی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کا حکم و وصیت۔ اور انہی چیزوں کو اس درمیان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ 10 دنوں میں یہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ کل تک میں نے کہا کہ ظاہر ہے سب سے پہلے اس زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کہا ہم نے زمانہ پہچانا، زمانہ اس چلتی ہوئی حرکت کا نام ہے جو کبھی رک نہ سکے۔ اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، یہی زمانہ ہمیں بچپنے سے آگے بڑھا کر جوان بناتا ہے، جوان سے پھر بوڑھا بنا دیا کرتا ہے۔ اسی زمانے میں یہ ہے کہ جب چھوٹے تھے، چھوٹپنے سے آگے بڑھے ہیں، جب آ گئے اس منزل میں کہ جہاں ہم جوان کہے جائیں، ہمارے اعضاء و جوارے مضبوط ہو جائیں، اب ہم کو خود اپنا راستہ چن لینے کے لیے ہمارا ذہن، ہماری عقل جو ہے وہ کافی ہو جائے، تب یہ کہا گیا ہے کہ اب ایمان لا کے چل، کیونکہ تیرا راستہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، تیرا راستہ ایمان کا ہونا چاہیے۔ اب آج آپ کے سامنے عرض کر لینا ہے یہ کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مختصر آپ یہ جانیں کہ ایمان نام ہے مان لینے کا، اور کچھ نہیں۔ ایمان نام ہے مان لینے کا، اور ماننا اس طرح کہ محض زبان نہیں، دل کی گہرائیوں سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب ہمیں کیا ماننا چاہیے، اسے ہمیں پہچاننا ہے۔ ہر چیز مان لیں وہی ایمان ہو جائے؟ نہیں، کچھ چیزوں کا ماننا بے ایمانی ہے، کچھ چیزوں کا مان لینا ہی بے ایمانی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مان لینا عین ایمان۔ اسے سب سے پہلی چیز یہ کہ کیوں مانیں؟ ماننے کی ساری چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ زمانہ بنتا ہے یہی کہ سورج نکل کے ڈوب جائے، کبھی رکتا ہے؟ چاند نکل کے چھوٹا بڑا ہوتا ہوا پھر غائب ہو کے پھر نکل آئے، دن اور رات کا بدلنا۔ اب یہ ان کی کچھ چیزیں ہیں جو خالی سورج نکل کے ڈوب جائے زمانے کے لیے، پھر اس میں روشنی کیوں ہے؟ پھر اس سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں فرق کیوں ہے؟ کوئی روشنی ایسی جس میں تیزی نہیں، کوئی روشنی ایسی جس میں تیزی ہے، کوئی روشنی ایسی ہے کہ جس میں خود بخود مٹھاس ہے، کوئی روشنی ایسی ہے کہ مٹھاس نہیں ہے۔ ایک روشنی وہ ہے کہ آنکھیں اس طرف پڑیں تو نظر کم ہو جائے، اور ایک روشنی وہ ہے کہ آنکھ دیکھے تو اور روشنی بڑھا جائے۔ سورج کی روشنی سے ڈائریکٹ آنکھیں ٹکرائیں تو آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے، چاند کی روشنی کی طرف دیکھا جائے تو آنکھ کا نور بڑھ جائے، آنکھ کا نور بڑھ جائے، پھر ستارے یوں ہی تو نہیں چمکتے، پھر یہ فضا میں بادل یوں ہی تو نہیں آتے، پھر یہ زمین کبھی تو کوئی فریاد نہیں کرتی، اتنی بڑی امانت دار ہے کہ ایک دانہ دو تو 100 دانہ پلٹا کے دے دیا کرتی ہے، کبھی یہ خیانت نہیں کیا کرتی۔ آخر اس زمین کے سینے میں اندر اندر کون سا کارخانہ ہے، کون اس کارخانے کا چلانے والا ہے جو سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز اس میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ آسمان یوں ہی رکا ہوا ہے، آخر کس کے لیے؟ آخر کس کے لیے؟ کیا خدا نے اپنے لیے بنایا؟ مختلف قسم کے جانور زندہ اس دھرتی پہ ہیں، کس کے لیے؟ آج انہی جانوروں کو سواری میں استعمال ہمیشہ سے دنیا کرتی چلی آئی، کیا کسی جانور کو شکایت کی حق رہا؟ یہ پالنے والے ہم تیری مخلوق ہیں،
انہیں کوڑے مارنے کا ادھیکار کیا ہے؟ ہماری پیٹھ پہ چڑھ کے ہمیں کوڑے مارتے ہیں، انہیں حق کیا ہے؟ کہ چپ رہ، کسی جانور کے گلے پہ چھری پھر جائے، کوئی اس کی عدالت میں مقدمہ نہیں، یہ ہے کیا؟ زمین پہ اگے ہوئے پودوں کو کاٹ لو، کاٹ کے اسے روند کر چھوٹا چھوٹا بنا دو، دانا دانا نکال لو، دانے کو پیس لو، دانے کو پیس کر جلتی آگ پہ پکاؤ، ہے شکوہ دانے کو؟ آخر دانے کو ہے شکوہ؟ تو نہ دانے کو شکوہ ہے، نہ زمین کو شکوہ ہے، نہ جانور کو شکوہ ہے۔ یہ سورج چلتا ہے کس کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے مخالفت نہیں کرتا۔ یہ چاند چلتا ہے کس کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے مخالفت نہیں کرتا۔ تو یہ سب کا نتیجہ یہ ہے کہ قدرت نے سب کچھ بنایا ہے انسان تیرے لیے، قدرت نے سب کچھ بنایا ہے انسان تیرے لیے، اور جب تیرے لیے اس نے بنا کے رکھا ہے تو تیرے جتنے خادم ہیں وہ تو نافرمان نہیں ہیں، تیرے جتنے خادم ہیں وہ ایک لمحے کے لیے نافرمان نہیں ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ جب ساری کائنات تیرے لیے اس کی فرما برداری کے ساتھ چل رہی ہے، تو جب کبھی اس دنیا میں تو روٹی کا ایک لقمہ پا تو شرط وفا یہی ہے کہ تو بھی فرما برداری کے ساتھ کا نافرمان نہ بن، اور اسی فرما برداری اور مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اب تو پتا چلا کسے مانیں گے؟ جو اس سورج کو چلاتا ہے اسے مانیں گے، جو چاند کو روشنی دیتا ہے اسے مانیں گے، جو بادل کو بھیج کے پانی برساتا ہے اسے مانیں گے، جو جانوروں کا خالق ہے اسے مانیں گے، جو زمین میں پیدا کرنے کی طاقت دیتا ہے اسے مانیں گے، جو دانے دانے کو ہمارے کھانے کے لائق بناتا ہے اسے مانیں گے۔ اب پتا چل گیا کہ مانیں گے اسے کہ جو اس سب کا ہے، جو ان سب کا ہے، جو ایسا ہے کہ ان سب کا ہے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنا رکھا، جس نے ہمیں زندگی دی تو اس زندگی کی ضرورت کے لیے محتاج ہمیں نہیں چھوڑا، سب کچھ ہمارے لیے اس نے دے رکھا ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ اور ہر لمحے اسی لیے ماننا فطرت کا حق ہے، فطری بات ہے کہ جب کبھی سانس لیں تو بھی کہیں کہ ٹھیک تو ہے، جب کبھی پانی پئیں جب بھی کہیں کہ تو ہی ہے، جب کبھی دانا کھائیں جب بھی کہیں تو ہی ہے، جب کبھی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں جب بھی کہیں تو ہی ہے۔ اب جب اسے مان لیں تو ظاہر ہے اب مانیں گے تو اسے ایسا ہی تو مانیں گے نا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہی ایک اکیلا ہے جس نے سب کو یہ بنا رکھا ہے۔ اگر کئی ایک ہوتے تو کبھی سورج کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا، کوئی چلانے کی کوشش کرتا، کہیں اگر دو اور ہوتے تو کبھی برسانے کی پانی کی کوئی کوشش کرتا اور کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، دو ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ پوری دنیا کا ایک حیثیت سے چلے جانا ایک اس اکیلے کا کام ہے۔ اب جب ایک اکیلے کا کام ہے جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی حق کے سب کچھ دیے جا رہا ہے، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب دیے جا رہا ہے اسے مان کر اس کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکا دینا چاہیے ہے۔ جب اسے اکیلا ایک مان لیا، اس کو اکیلا ایک مان کر کے اس کو مان لیا، تو اب چاہیے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کرنے کے لیے طریقہ ہونا چاہیے۔ جب اسے مان لیا تو پھر اسے بھی ماننا چاہیے جسے وہ منوانا چاہتا ہے۔ ہو گیا نا، جب اسے مان لیا تو اسے بھی ماننا چاہیے ہے جسے وہ منوانا چاہتا ہے۔ تو پہلے اسے مانا، اب اس نے جس کو منوانا چاہا اسے انبیاء اور مرسلین کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو بھی مان لیا، ہم نے کبھی ضد نہیں کی۔ دیکھیے مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کبھی ضد نہیں کی۔ باپ ہمارے ضرور ہیں حضرت آدم، مگر دیکھا نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، کہیں کہ بھائی مانیں گے۔ کہا کس کے کہنے سے مانتے ہو؟ کہا ہمارا نبی خود بتا کے چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مانیں گے تو کس کے کہنے سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے۔ سن لیا، بڑی مشکل ہے۔ یہ لوگ تو بہت کی آغوش میں جاتے رہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک جو زندہ بھی ہے ادھر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے۔
آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے، عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ آج دنیا یہ تحقیق کر رہی ہے، کبھی کبھی تحقیق کر کے کہتی ہے کہ وہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے رہنے کے آکسیجن نہیں ہے، اور کبھی پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ نہیں ہے، ہم رہ بھی سکتے ہیں۔ دونوں باتوں میں ان کے خود ٹکراؤ ہے، وہاں رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ قدرت نے پہلے بتا دیا کہ تم اگر دین کو سمجھ لیے ہوتے تو خود پتا چل جاتا۔ کم سے کم ہم نے اپنے کچھ بندوں کو وہاں بھیج کر رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں وہاں بھی آدمی رہ سکتا ہے۔ اگر آدمی کے رہنے کے لائق مقام نہ ہوتا تو عیسیٰ رہتے نہیں، کیونکہ آدمی تو ہے نا، عیسیٰ رہتے نہیں۔ یہی تحقیق کرنے والے عیسائی کے ماننے والے زیادہ ہیں جو یہ تحقیق کر رہے ہیں، اور انہیں خود اپنے نبی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد، معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ یہی انسان کسی میں بہک جاتا ہے۔ وہ خود ہی گئے کہ ہم مارنے آئے، اور خود ہی عقیدہ بنا دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ ہمارا دین قرآن ہمیں بتاتا رہتا ہے، ہمیشہ پڑھتے ہیں تو ما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ کو نہ قتل یہ کر سکے اور نہ عیسیٰ کو یہ سولی پہ چڑھا سکے، یہ تو ہم نے بنا دیا ہے کہ لیکن شبہ لہم، ہم نے ان کو شبیہ عیسیٰ بنا کے دکھا دیا، شبیہ عیسیٰ بنا کے دکھا دیا۔ انہوں نے شبیہ کو سولی پہ چڑھا دیا، سمجھے اصل کو چڑھا دیا۔ اب میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا ہے، کیا راز تیرا؟ راز کیا ہے؟ بس ایک جملہ آج کہہ دوں تو شاید قدرت جواب دے۔ کبھی کسی کو گمراہ کرنے کے لیے شبیہ بنائی جاتی ہے، کبھی کسی کو ہدایت پہ لانے کے لیے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ خیر، اب جب جو چیز بھی مانیں گے، نبیوں نے کسی کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ حد یہ ہے کہ اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا مگر ان کی بات مان رہے ہیں، اب مان ہی رہے ہیں۔ چلیے نبی ہو گئے، اللہ ہو گیا، نبی ہو گیا، مانا۔ اب اس کے بعد کا جنت ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ دیکھے کون ہے؟ کوئی ایسا جس نے کہا ہو کہ ہم نے دیکھ لیا؟ مگر مان رہے ہیں۔ کہا فرشتے ہیں، کسی نے دیکھا؟ مگر مان رہے ہیں۔ نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دن آئے گی قیامت، کیا مان رہے ہیں۔ اب یہ سب مان کر کے ہم ہوئے ہیں مسلمان اور مومن، تو جتنی چیز نبی کہیں مان رہے ہیں۔ دیکھا یا نہ دیکھا، دیکھا یا نہ دیکھا، نہ دیکھے آدم کو کہا مان لیا۔ سنیں ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ نہ دیکھے آدم کو کہا مان لیا، نہ دیکھے 1,24,000 انبیاء کو بتایا مان لیا، نہ دیکھا جنت کو بتایا مان لیا، نہ دیکھا فرشتوں کو بتایا مان لیا، نہ دیکھی دوزخ بتایا مان لیا، نہ اور کچھ ایک چیز دیکھی مان لیا۔ قیامت پر ایمان رکھا ابھی آئے گی۔ افسوس ہے کہ سب بغیر دیکھے مانتے رہے اور ایک کو ہاتھ پہ اٹھا کے دکھایا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ تعجب ہے یا نہیں؟ قرآن کو ہاتھ پہ اٹھا کے نہیں دکھایا کہ یہ آسمان سے آتا ہے۔ چاہتے تو پردے ہٹا کے جنت دکھا دیتے۔ قسم ہے اس معبود کی کہ جو خود کوثر کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، اور وہ خود کیا، جس کے بیٹے مالک ہیں جنت کے، وہ جب چاہتا جب دکھا دیتا۔ اور یہ حق دکھانے کا تھا، اس لیے اس نے نہ دکھایا، ایک مصلحت تھی۔ لیکن جو خود جنت کا مالک ہے، جس کے نام حسین ہے، اس نے اپنی اگلیوں کے اشارے میں دکھا کے بتایا کہ جو مالک ہوتا ہے وہ جنت یہاں بھی دکھا سکتا ہے۔ یہ میدان کربلا گواہ ہے، دکھا سکتے ہیں، دکھایا۔ تو جب دکھایا تو میں اب کیا بتاؤں؟ آج دنیا روحوں کو بلا کے دکھاتی ہے، تو کیا نبی نہیں دکھا سکتا؟ اور اگر میں کہوں تو شاید یہ سچ ہے، دکھایا
اگر یہ دکھانا نہ ہوتا تو کہتا نہیں کہ جسے دیکھنا ہو کہ آدم کیا ہیں، جسے دیکھنا ہو ابراہیم خلت میں کیا ہیں، جسے دیکھنا ہو کہ حسن میں یوسف کیا ہیں، جسے دیکھنا ہو کہ ہیبت میں موسیٰ کیا ہیں، اسے چاہیے کہ علی کا چہرہ دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دکھایا نا، صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ اب ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ پتہ نہیں۔ اب اپنے مولا کی تعریف میں کیا کروں، ان کی مدد تو نہیں کر سکتا، مگر آپ ساتھ دے رہے ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ عجیب سی چیز ہے کہ جن جن کو ماننا ہے دل چاہتا ہے کہ دیکھ لیں، جن جن کو ماننا ہے دل چاہتا ہے کہ دیکھ لیں، اور اسی مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے قدرت کا خطاب شاید قرآن میں اپنے خلیل سے اس لیے ہو، یہ نہیں کہا کہ کیا ابھی تو مسلمان نہیں ہوا، یہی کہا کہ کیا ابھی تو مومن نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، کہا مانوں گا مگر دل چاہتا ہے دیکھوں۔ یہی ہے جاولم تومن، کیا ابھی تو مومن نہیں، مانے نہیں تو نے، کہا مانتا تو ہوں مگر دل چاہتا ہے دیکھوں۔ میں اپنی طرف ترجمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہی اس میں لے یہ ہے کہ اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ لیطمئن قلبی، اطمینان دل کو اسی وقت ہوتا ہے جب آنکھ کا آئینہ بھی ساتھ ہو، آنکھ کا آئینہ بھی ساتھ ہو۔ لوگ کہیں گے سورج نکلا ہے، مگر اگر آنکھیں اس روشنی کو نہ دیکھتی تو تھوڑی دیر کے لیے پوچھنا پڑتا سچ بتا نکلا ہے؟ وہ کہتا میں قسم کھاتا ہوں نکلا ہے، کہ میں روشنی تو دیکھتا نہیں، کہ تو نہ دیکھ مگر گواہی تو دیتا ہوں۔ تو اس لیے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اب کیا کہوں میں کہ اللہ نے ایک ذات کو ایسا بنایا ہے، آدمی اگر تو مومن ہونا چاہتا ہے تو ایک در پہ چلا، ایک در پہ چلا جسے کبھی نہ دیکھ سک۔ اگر تمنا ہے کہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے تو مجھے نہ دیکھ، وجہ اللہ دیکھ لے۔ اب جب نبیوں کی فہرست آئے تو انبیاء کہیں کہ ہمیں نہ دیکھ، علی کا چہرہ دیکھ لے۔ اب اگر جنت کے دیکھنے کا خیال آئے تو کہا جنت نہ دیکھ، مالک کوثر کو دیکھ لے۔ اگر نبی کی بات آئے کہا محمد عربی کو دیکھوں، کہا نہ دیکھ مگر اس کی اولادوں کو دیکھتا رہا، جسے دیکھے گا محمد معلوم ہوں گے۔ محمد خیر دیکھ کے ہم مانیں، اپنے یہاں سے ٹھہر جائیں تاکہ تھوڑا تھوڑا ہم وہ بھی اپنا سبق یاد کرتے چلیں۔ ایمان لینا ہی ایمان ہے۔ یہ ساری کائنات بغیر زبان کے بولتی ہے۔ سورج ایک لمحے کے لیے بھی نہ رک کے بول تو رہا ہے کہ ہم یوں ہی نہیں چل رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں۔ چاند سورج بیچارہ تو جتنا بڑا نکلتا ہے اتنی ہی بڑا ڈوب جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے فاصلے کم اور زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی چھوٹا اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے کبھی زیادہ دور رہتا ہے تو اس کی روشنی ہلکی معلوم ہوتی ہے، اور کبھی زیادہ نزدیک آ جاتا ہے تو روشنی تیز ہو جاتی ہے، لیکن اصلاً اس کی روشنی تو وہی ہے۔ یہ بیچارہ نہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، نہ بھی کبھی کٹتا ہے نہ چھٹتا، لیکن اس کا پرتو جس پر پڑتا ہے وہ چاند، اسی کی روشنی پلٹ کے اس میں سے جھلکتی ہے، اور جب اس کی لو پلٹ کے چاند میں سے جھلکتی ہے تو اب چاند بیچارہ کبھی بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب مومن کی نگاہ اسے غور سے دیکھتی ہے۔ آج نکلے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ آج نکلے گا، آج نکلے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں نکلا، دکھائی دیا؟
اب اس کے دیکھنے کا ثواب سورج کے لیے کبھی نہیں ہے کہ ذرا دیکھو تو مہینہ پورا ہو رہا ہے دوسرے مہینے کا نکل رہا ہے یا نہیں، کبھی ہے؟ سورج کو دیکھ لینے کا ثواب ہے. اور چاند بیچارہ یہ ہے اسی سورج کی روشنی پلٹ کے اس میں آتی ہے، جب پلٹ کے آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے دیکھو اس سے تم گن لینا، یہ کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ اس سے گنو گے جب زمانہ چل رہا ہے تو ایک مہینہ ختم ہو گیا دوسرا شروع ہو رہا ہے، دوسرے کی ابتدا ہے. اب اس مہینے کی یہ تاریخ ہے، ان تاریخوں میں تمہیں دن معلوم ہوں گے، دن پہچانو گے تم اسی چاند کے ذریعے سے، دن پہچانو گے اسی چاند کے ذریعے سے، اور پھر ان دنوں کے ذریعے سے تمہارا چونکہ ایمان ہے اس لیے کچھ ایسی باتوں کو سمجھو گے اور جانو کی وجہ سے تمہارا دین اور ایمان مضبوط ہوتا اور مستحکم ہوتا چلا جائے. دیکھو اسے، دیکھنے کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھ رہے ہیں ہم نے ثواب حاصل کیا، اسی سے ہم نے اپنے دن کو بنایا، اپنا دن ہمارا اسی سے چلا. اب یہ دن کچھ ایسے آئے کہ جس دن کی یاد کرنے کا حکم ہمیں ملا، اس لیے خدا نے اپنے بندے سے جس سے وہ بات کرتا ہے کہ ذکرہم بایام اللہ، میرے محبوب انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاتے رہنا. میں نے کبھی کہا آج بھی کہتا ہوں، کون سا دن ایسا ہے جو خدا کا نہیں ہے؟ کس دن کا سورج انسان نے نکالا؟ ہر دن خدا کے، مگر سب کو خدا نے اپنا کیوں نہیں کہا؟ کچھ دن ایسے ہیں جو خدا کو بھی پہچانواتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا دین پہچانا جاتا ہے. تو دنوں کو پہچاننا چاہیے اور دنوں کی یاد باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ خود قرآن بتاتا ہے، نبی سے کہتے کہو ذکرہم، انہیں یاد دلاؤ. کن کی؟ اللہ کے دنوں کی، جن دنوں سے زمانہ بنا. اور جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، اس زمانے میں اگر ہم اپنے زمانے کو نہ پہچان کے چلیں تو گھاٹے میں رہیں گے، کیونکہ خدا نے قسم کھائی ہے اسی زمانے کی. اور اسی طرح جب زمانے کو پہچان کے چلیں گے تو ہم ساری باتوں کو مانیں گے، جب مان لیں گے تو مومن ہو جائیں گے. تو کچھ دن ایسے ہیں نا، یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ ہم آج جب سال کے شروع کے یہ 10 دن آتے ہیں تو آخر اس کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا سال بھر غم حسین نہیں منایا جاتا؟ نہیں، یہ 10 دن خاص ایسے ہیں، یہ اشرا ایسا ہے کہ جن دنوں میں ہمیں کچھ معرفت ہوتی ہے. یہ دن اگر بھلا دیے جائیں تو دین اسلام بھول جائیں گے ہم. جن دنوں میں اسلام کو بچایا گیا ہے ان دنوں کی یاد منانے سے خود مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اسے بچاتا ہے. اس لیے دیکھیے آپ سیدھے سیدھے ہیں، انشاءاللہ چپ چپ رہیں گے، ابھی کچھ بولیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر. ان دنوں میں ان دن والوں کی یاد، تو میں نے جو کہا تھا پھر پلٹ کے وہیں آ جاؤں کہ ہم دیکھتے ہیں تو چاند کو دیکھنے کا ہمیں ثواب دین میں. اس کی وجہ ہمارے بچے یاد رکھ لیں، بات آئی ہے تو پھر ہی کے آگے جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی چاند سے اسلام کی تاریخیں بنتی ہیں، اور جب تاریخ بنتی ہے اسلام کی تو اسلام میں جو عظیم دن ہیں اسی چاند سے پہچانے جاتے ہیں. اسلام کے دن، اسلام کی تاریخ سورج سے نہیں پہچانی جاتی، یہ چیز چاند سے پہچانی جاتی ہے. اور جب چاند سے پہچانی جاتی ہے تو خدا نے قرآن میں چاند کی بھی قسم کھائی ہے اور سورج کی بھی قسم کھائی ہے. جب کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اب ظاہر سورج کی قسم کیونکہ یہ آگے آگے اور چاند اسی سورج کے پیچھے پیچھے. چاند کا وجود سورج کی وجہ سے ہے، چاند کا وجود سورج کی وجہ سے. اب یہ سورج جو ہے
جب چاند کو بچائے رکھتا ہے تو یہ چاند وہ ہے جو سورج کی روشنی کو لے کر ہمیں دکھاتا ہے. ہماری نگاہیں سورج پر نہیں ٹھہر سکتی، لیکن یہ چاند اس کا عکس اپنے میں لے کے ہمیں دکھا کے یہ بتاتا ہے کہ اگر سورج کی حقیقت پہچاننا ہو تو ہمیں دیکھو. اگر سورج کی حقیقت پہچاننا ہو تو ہمیں دیکھو. اور یہ بھی ایک بات جان لو، تم پہچان لو کہ سورج وہ ہے جو ہر چیز کے بنا دینے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن ان چیزوں کو لائق استعمال بنا دینے کا ذریعہ ہم ہیں. ان چیزوں کو لائق استعمال بنا دینے کا ذریعہ چاند ہے. مثلا میں ایک مثال دے دوں، ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے، سورج کی روشنی نہ ہو تو پودا اگے گا نہیں. سورج کی روشنی نہ ہو تو پودا اگے گا نہیں. پودا کا اگا دینا سورج کا کام ہے اور دانے کو بنا دینا چاند کا کام ہے. دانا پکے گا نہیں اگر چاند کی روشنی نہ ہو. بن جائے اور ہے مگر پکے لائق استعمال نہیں ہوگا جب تک چاند کی روشنی نہ ہو. اب جب اتنا ہم سمجھ گئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قدرت جو ہے اپنے دین میں ایک کو سورج کہے ایک کو چاند، تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ سورج بتاتا جائے گا، لائق استعمال چاند بناتا جائے گا. صلوات پڑھو محمد وآلہ. انہی سے زمانہ بنا. تو میں نے جو کہا تھا ہمیں مان لینا ہے. کیوں مان لینا ہے؟ اب اپنی منزل پہ آ جاؤں. مان اس لیے لینا ہے کہ یہ ساری کائنات بے زبانی ہو کر بھی بول رہی ہے کہ دیکھو کوئی ہے جس نے یہ سارے چیزوں کو چلا رکھا. یہ زمانہ چلائے ہوئے ہے، اس لیے زمانے کو چلائے ہوئے ہے تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کس کے لیے ہے. سورج کس کے لیے نکلتا ہے، چاند کس کے لیے نکلتا ہے، ہوائیں کس کے لیے چلتی ہیں، پانی کس کے لیے برستا ہے، ستارے کس کے لیے روشنی دیتے ہیں، یہ ساری کائنات کس کے لیے چل رہی ہے، آخر سب کا وجود کس کے لیے ہے. تو تمہیں ایک مرتبہ جھک کے دیکھنا ہی تو پڑے گا کہ کس کے لیے ہے. یہ سب کچھ اگر ہے تو کسی آدمی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اسی لیے آدمی جب استعمال کرے، میں نے کبھی کہا تھا آج بھی دوہرا دوں، تو کسی کو شکوے کا حق نہیں ہوتا. درخت آدمی اپنی ضرورت کے لیے کاٹے تو درخت مقدمہ نہیں کرتا. جانور کو آدمی اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرے، جانور کو شکایت نہیں، مگر ایک شرط ہے، بلا وجہ نہیں. اور جب بھی اس کے گلے پہ چھری پھیرو تو کچھ کہو، کسی کا نام لو. اس میں بھی پتہ نہیں میں نے کبھی دوہرایا نہیں، آج دوہرا دیتا ہوں، یاد نہیں مجھے آ رہا ہے. جب کبھی یہاں چھری پھرو تو خالی کہو بسم اللہ. بسم اللہ ہے واللہ اکبر. کبھی پورا بسم اللہ نہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کہو بسم اللہ ہے واللہ اکبر، کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے کہ اگر مجھے رحمان بھی کہو رحیم بھی کہو تو رحمان و رحیم کہہ کے چھری نہیں چلائی جاتی. صلوات پڑھ دو محمد وآلہ. یاد رکھیے گا کبھی اگر چھری چلتی بھی ہے تو خالی بسم اللہ اس کے نام سے، اور وہ بہت بڑا، بڑے کے لیے چھوٹا قربان ہوتا ہے بس. اب اس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں، بڑے کے لیے چھوٹا مٹ جائے یہ اس کا کمال ہے. اس لیے بسم اللہ واللہ اکبر بس. اب اگر رحمان کہو اور رحیم کہو تو جہاں رحمانیت اور رحیمیت آتی ہے وہاں حفاظت آتی ہے، وہاں بچاؤ ہوتا ہے. اس نے اسی لیے اپنے نام کے ساتھ، اور ہم سے جب کہا کہ ہمیں یاد کرو تو انہی دو ناموں کے ساتھ یاد کرنا. جب کہنا ہمارا نام لینا تو اس سے رحمان ملا دینا، رحیم ملا دینا، تاکہ پتا چلے کہ ہم یہاں بھی رحمان ہیں وہاں بھی رحمان ہیں. تمہاری زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، دو پہلو ہیں، تو دونوں پہلو کے لیے رحمان ہونا چاہیے. اس لیے لفظ رکھی ہے دونوں پہلو کے لیے. ایک پہلو کے لیے رحمان کہا ہے، دوسرے پہلو کے لیے رحیم کہا ہے. اس لیے جب وہ اس طرح رحمان و رحیم ہے تو جب اس کا نام اس طرح لے کے چلو گے تو جو اسے رحمان و رحیم کہتا ہے وہ اسے بچا لیا کرتا ہے. اب میں بچنے کی وجہ بتا دوں کہ ذرا سا ہم اسے رحمان و رحیم مان لیں تو وہ ہمیں اس طرح بچاتا ہے. ممکن ہے اسی کے لیے ایسی چیزیں تاریخوں میں ہوں، ورنہ قرآن کو تاریخ بھرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پڑھا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے بھی، پڑھا جاتا ہے احکام کے اعتبار سے بھی، پڑھا جاتا ہے قصوں کے اعتبار سے بھی. تو قصے اور تاریخ میں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کا ایک کلیم ہے جو بڑا ستایا جاتا ہے، برسوں ستایا جاتا ہے، جس کی قوم کے لوگ پتہ نہیں کن کن مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں ایک فرعون کی وجہ سے.
ایک فرعون کی وجہ سے سب سے بڑی اذیت کی چیز یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم اس کے بچے مرد قتل کیے جاتے ہیں، عورتوں کو بچایا اس لیے جاتا ہے تاکہ انہیں اپنی کنیزیں بنائی جائیں۔ تو کسی قوم کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جب کبھی وہ سوچے تو اس کا سر جو ہے وہ شرم سے خود جھک جائے۔ اب اس منزل پر بھی شکوہ کرتے کرتے خالی اتنا کہہ دیا، پالنے والے میں اور کچھ تو نہیں کہتا، تیرے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے مقابلے میں خدا بنا، خالی اتنا کر دے روزی روک لے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو بھوک اس کو برداشت نہیں ہے، یہ خود کسی نہ کسی جگہ ضرور دوڑ کے جھکنے جائے گا، اس لیے بند کر دے یہ کھانا۔ تو ادھر سے جواب ملتا ہے یہ کہ اے موسیٰ، پہلی بات تو یہ سن لے کہ اگر یہ بندگی چھوڑ دے تو میں ربوبیت کیوں چھوڑوں، یہ بندگی چھوڑ دے تو میں ربوبیت کیوں چھوڑوں، لیکن ہمیں کہنے کا حق ہوتا ہے پالنے والے کیوں کی بات نہیں، تیرا دشمن ہے اس لیے تو چھوڑ دے۔ تو دوسری چیز بھی بتائے جو تاریخ میں لکھا ہے کہ موسیٰ جا ذرا اس کا محل دیکھ، اس کے محل کے دروازے پہ لکھا ہے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو جو مجھے اپنے دروازے پہ رحمان و رحیم لکھ دے تو میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ روزی نہ روکوں۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ میں نے اتنا اس لیے بتایا کہ اپنے جوان بھائیوں سے کہہ سکوں کہ اگر کچھ ہمیں نہیں ہوتا، اگر اللہ اپنی ساری نعمتوں کو بند نہیں کرتا، اگر ہم ہر منزل پہ اچھے اچھے چلے جاتے ہیں، کامیابیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اپنے معبود کا خیال نہیں رہتا تو یہ نہ جانو کہ وہ غافل ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ تو کسی کی مہربانی کا غلط فائدہ اٹھانا، کبھی مڑ کے اگر سوچو گے نا تو خود تمہاری فطرت یہ کہے گی یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی کی مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ مہربان کی مہربانیوں کو جب یاد کیا جائے تو پورا اپنا وجود، صرف یہ سر نہیں، پورا اپنا وجود اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، سب اس کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ اور اسی لیے جب پورا وجود اس کے حوالے ہو جاتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے انا للہ، ہم تو خدا ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں تو ادھر ہی پلٹ کے جانا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ بس ایک ذرا سا سبق، تو اس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، زمانہ رکے گا نہیں، آج اگر نہیں سوچا تو پھر کل کیا معلوم رہے یا نہ رہے۔ ہم دنیا ہی کے عام آدمیوں نے بھی ہمیں سبق سکھایا ہے۔ ایک ہیں سنت، جو عجیب سنت گزرے ہیں، جن کو سبھی اپنا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان ہے تو وہ بھی کہتا ہے ہمارے، اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے۔ عجیب چیز ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب تھے اور اس نگری میں تھے، جو نگری ایسی ہے کہ جہاں تیرتھ استھان اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کیا کہیں، اور جہاں جنت سے بہ کے چلنے والی ایک نہر بھی آئی ہے، اس نہر کا نام بھی ظاہر عجیب سا ہے۔ ایسی یہ تھی وہاں کی کہ ندی تھی نا تو ندی ہی رہی، مگر یہ ندی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس جگہ کی ایک ایسی اسے پری کہیے، کچھ اور کہیے، جو چاہے آپ کہیں، نام اس کا گنگوتری، وہی تو گنگا رہی۔ یہ بہی زمین پر تو گنگا ہوئی، جب تک وہاں رہی یہ گنگوتری رہی، وہاں سے چلی تو اسے جٹا بھی ملی تو آدمی ہی کی ملی۔ اگر اسے کوئی قبضے میں کر سکا تو اپنی جٹا میں ایک وہی کر سکا کہ جو عام خیال کے مطابق اس دنیا کا جو ہے وہ چلانے والا ہے، اس دنیا میں سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر اسے کوئی دنیا اور نام سے نہیں تو کم از کم شیو کے نام سے جانا کرتی ہے۔ یہ گنگوتری کی جہاں جس دھرتی پہ بہ رہی تھی، اسی دھرتی اور اسی نگری میں ایک پیدا ہوا۔ اس پیدا ہونے والے کبیر نے یہ کہا کہ آدمی اگر تو آدمی بننا چاہتا ہے تو اتنا یاد کر کہ کال کرے سو آج کرے سو اب۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔
اب ایک سنت ہے جو کہتا ہے کال کرے سو آج، آج کرے سو اب. تو آج کا اب کر لو، کیونکہ یہ اب ہے تو پھر چلا جائے. اب دوسرا لمحہ آئے گا تو اب بنے گا، پھر کہتے کہتے وہ چلا گیا. پھر تیسرا لمحہ آئے گا تو اب بنے گا. اب بنتا ہے چلا جاتا ہے، اب بنتا ہے چلا جاتا ہے. تو یہ چلا جاتا ہے تو تمہارا کوئی کام لے کے جائے، یہ کوئی لمحہ خالی نہ جائے. جائے جو بھی وہ لے کے جائے، جو بھی جائے وہ لے کے جائے. پھر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جانا قربان ہو آل محمد پر. دنیا میں جب کبھی بھی 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ جو بھی یہ وقت ملتا ہے اس فرش پر بیٹھنے کا، اس کا ہر لمحہ جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد والے ہوں. بتاؤ ہم بیٹھے ہیں 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے، جتنے لمحے گزرے کچھ لے کے تو جاتے ہیں. اکیلے ایک کی طرف سے نہیں، ایک ذرا اونچا ہوتا ہے، باقی سب نیچے ہوتے ہیں. سب کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، سب کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. فرش ادا پہ بیٹھنے والا جو دیتا ہے اس لمحے کو، وہ ایسا ہے کہ کبھی اسے چھوڑ نہیں سکتا، کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اسے چھوڑ دے تو یہ پوری کائنات ہی ختم ہو جائے. ان کی طرف سے کیا لے کے جاتا ہے؟ ان کی طرف سے یہ تمنائیں لے کے جاتا ہے، یہ دعائیں لے کے جاتا ہے. پالنے والے تو خالق، تو رحیم، تو کریم، تیرے گنہگار بندے تجھ سے اتنا مانگتے ہیں کہ اپنے نبی اور ان کی آل پہ رحمتوں کو برسا. صلوات پڑھ دو محمد والے. اب یہی تو ہے جو مانگ رہا ہے. اس لیے میں جو کہہ رہا تھا پھر اسے سوچ لیں. یہ سارا زمانہ جب ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی ہے تو اب ان کی وجہ سے ہم اسے مانیں گے. اسی لیے اس نے کہا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، راتوں کے آنے جانے میں بھی ہماری نشانیاں، ہماری نشانیاں. پھر ہم سے پوچھا اس نے قرآن میں، نبی ان سے پوچھو کہ اگر کوئی رات کو روک لے دن نہ آنے دے تو اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دن بنا سکتا ہے؟ اور اگر وہ رات کو روک لے آنے ہی نہ دے تو کوئی اور ایسا ہے جو دن کو ختم کر کے رات بنا سکتا ہے؟ رات کا بنا دینا اس کا کام ہے، دن کا بنا دینا بھی اس کا کام ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہیں انہیں گول گول گھوما کرتے ہیں، ادھر چلے گئے چھپ گئے. تو آپ اگر چھپ گئے سورج میاں تو رات آ گئی، سورج میاں چھپ گئے رات آ گئی. تو اس زمین کے کچھ لوگوں کے لیے رات ہو گئی اور دوسری طرف کچھ لوگوں کے لیے دن بنے ہوئے، دوسری طرف کچھ لوگوں کے لیے دن بنے ہوئے. عجیب سا ہے نا تماشا. اب اگر یہ رات کی تاریکی ہے کیا، یہ دن کا اجالا ہے کیا، اسی میں اگر غور کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی آدمی کے بس کی بات ہے. آدمی تو کبھی نہیں کر سکتا. تو یہ تم پلٹ پلٹ کے اگر اسے نہیں مانو گے تو کہو گے زمانہ ہے، یہ سب زمانہ کرتا ہے. اور پلٹ جاؤ گے تو یہ کہو گے یہ سب کا سب جو ہے وہ نیچر کرتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے. تو اگر ان کے اندر ایک نیچر ہے یہ سب کر رہا ہے تو تم جو کہہ رہے ہو تمہارا بھی کوئی نیچر ہے کہ تم بغیر فطرت کے ہو؟ تمہاری کوئی فطرت ہے یا نہیں؟ ان کا تو نیچر یہ ہے کہ یہ مخالفت نہ کریں. اب تمہاری فطرت کیا ہے؟ تمہارا نیچر بھی اللہ نے بنایا، اسی نیچر کا نام فطرت ہے. اس نے خود قرآن میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. دیکھو اللہ کی ایک فطرت ہے، اسی فطرت پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس اللہ کی مخلوق کو اس فطرت سے الگ نہیں کیا جاتا. اور یہی فطرت کا ذالک الدین القیم، اسی فطرت کا نام دین قیم ہے. سچا دین وہی فطرت ہے. اور اسی نیچر کو جب آدمی کہتا ہے تو مانوتا کہتا ہے، کیونکہ مانو کے اندر جو چیز ہے
وہی مانوتا، وہی فطرت ہے، اور جب یہ فطرت ہے تو اسی فطرت کا نام قدرت نے دین رکھا ہے، اسی فطرت کا نام دین رکھا ہے۔ اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے بھی رحم کے مقابلے میں اکڑا نہ جائے، اس فطرت کا تقاضا ہے کہ جو بڑا ہے اس کے کام آیا جائے، اس فطرت کا تقاضا ہے کہ جو خالق ہے اس کی بات مانی جائے، اس فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیں بلا وجہ کی ضد نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا جب خود تم سوچ لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری فطرت سے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے ایک اور بات کہی، اگر کہیں ہم کو نہیں تم پا سکتے ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک رہے ہو، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے وجود کی نشانیاں جہاں اس پوری بھری پوری کائنات میں دکھائیں گے، وہیں تمہارے نفسوں میں بھی دکھا دیں گے، وہیں تمہاری نفسوں میں، تمہارے جانوں میں بھی دکھا دیں گے۔ اور جب تم اپنی جان کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو پھر میرا محبوب یہ بتائے گا اور میرا ولی، میرا بندہ علی یہ کہے گا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچان لے وہ پروردگار کو ضرور پہچانا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ اور جب اپنے کو پہچان کے آگے بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر اسے ماننا ہی پڑے گا کچھ چیزوں کو، اور جن چیزوں کو منوانا وہ چاہتا ہے جب یہ مان لے گا تو خدا کہے گا مومن، خدا کہے گا مومن ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا، جب مومن ہو جائے گا یہ تو ماننے کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ کرنا، جب تک نہ مانے نہیں کرے گا، جب مان لے تو فطرت ہے کہ مانا ہے تو کر۔ آج اگر ہم نبی کی آل کو نہیں مانتے تو مجلس نہیں کرتے ہم، ماننے کا نتیجہ ہے یہ کرنا۔ جو نہیں مانتا وہ نہیں کرتا، خدا کو مانا تو اس کی عبادت کی، رسول کو مانا تو اس کا کلمہ پڑھا، امام کو مانا اس کی یاد منائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماننا خود کام کرا دیتا ہے، اسی ماننے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب مان کے اگر کام نہ ہو تو مانا ضرور تھا مگر کام نہ کیا تو ماننا گھٹتا چلا گیا، جسے مانا تھا کام نہ کیا وہ گھٹتا چلا جائے گا، کیونکہ مانا ہے مگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، مانا ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، عقیدہ گھٹتا چلا جائے گا۔ اسی لیے احادیث کی کتابوں میں خاص طور سے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ ایمان اسی بنا کے اوپر کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ ایمان مان لینے کا نام ہے، اس کے نتیجے میں عمل ہوتا رہے تو بڑھتا جاتا ہے، اور جب عمل رک جائے تو گھٹ جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ اس لیے بلا وجہ نہیں کہا جاتا ہے کچھ کر، اور یہ بھی فطرت اور عقل کا تقاضا ہے۔ کرنے کو جب ہی کہیں جب وہ کرنے لائق ہو، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ جس کے پاؤں نہیں اس سے کہیں چل، اب بتائیے کہ یہ صحیح بات ہوئی؟ جس کی آنکھیں نہیں اسے کہے دیکھ، یہ صحیح بات ہوئی؟ اسی لیے جب تک بچہ رہا اس سے نہیں کہا کچھ کر، کیونکہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو تب ہمیں حکم دینے کا حق ہے۔ اس لیے جب کرنے لائق ہوا یعنی بالغ ہو گیا، اس بات دنیا بھی مانتی ہے، ووٹ دینے کا اس وقت تک حق نہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ ابھی اس میں سمجھ نہیں آئی، سمجھداری کا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اب پہلے سے سکھا ضرور دو کہ یوں کرنا چاہیے، ایسے ہی خدا بھی کہتا ہے ناسمجھی کہ میں کیوں کہوں کہ نماز پڑھ، کیونکہ مجھے تو ناسمجھی کا کوئی کام ہی پسند نہیں ہے۔ میرا دین ہی وہ ہے جو ناسمجھی کا نہ ہونا چاہیے، میرا دین ہی وہ ہے جو ناسمجھی کا نہیں ہونا چاہیے ہے۔ جو مان سمجھ کے مان، اور جب سمجھ کے مانے گا تب ہوگا مومن۔ مجھے سمجھ کے مان، میرے جتنے ہیں انہیں سمجھ کے مان، جو میں کہہ رہا ہوں انہیں سمجھ کر کر،
تو جب اب تمہیں سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے، ہاتھ پاؤں میں طاقت آ جائے، جبھی کہوں گا کر، اور جب اس وقت کہوں گا کر، اب اگر تو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ تو جو جان بوجھ کر نہ کرے، جس میں کرنے کی صلاحیت تو پھر نہ کرے، تو اب وہی سزا کے لائق ہوتا ہے۔ اب تک میں سزا کے لائق نہیں سمجھتا تھا، مگر اب تو سزا کے لائق ہو گیا۔ یہ میرا کرم ہے کہ میں فوراً سزا نہیں دیتا، لیکن فوراً سزا نہ دینے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں سزا دینے کے لائق نہیں ہوں۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ، یہ نہ سمجھنا کبھی۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ اس لائق ہوتا کہ سزا دے دے تو سزا دے چکا ہوتا، پھر تو اس کو قدرت نے ایسی سزا دی ہے کہ اسے بھی ماننا پڑا کہ یہی ہمارا خیال بڑا غلط تھا، بڑا غلط تھا، کیونکہ جو دشمن بہکاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھ اگر وہ تجھے کچھ کرنا ہوتا تو کر گیا ہوتا۔ بنیاد یہی رکھی ہے، میں ایک جملہ دوہرا کے مصائب پڑھ دوں، بنیاد یہی رکھی ہے، آدمی کا دشمن شیطان اس نے آدمی کے سامنے پہلے یہی دلیل رکھی، منع کیا تھا قدرت نے کہ نہ ادھر جانا، لا کے وہی دانا جناب حوا کو کھلایا، اور کھلا کے پہلی غلط دلیل یہ رکھی کہ دیکھ لیجئے اگر کچھ کرنا ہوتا تو ہو گیا ہوتا۔ یہ دلیل ہے نا، اگر کچھ کرنا ہوتا تو ہو گیا ہوتا، نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کرے گا یا نہ کرنے کے لائق ہے، بس دو ہی صورت ہے۔ اللہ اللہ یہی آج تک چل رہا ہے، ہمیں وہ بہکائے رہتا ہے، ہزار نمازیں نہ پڑھیں مگر وہی یہ کہتا ہے اگر کچھ ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا۔ حلال و حرام کے خیال میں نہ رہو، دیکھو حرام والے کتنے آگے بڑھ چکے، اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو وہ روک دیے گئے ہوتے۔ قدرت نے کہا نہیں، اپنے بابا کی داستان کبھی نہ بھولنا، یاد رکھو جب یہ خیال ہوتا ہے تو جہاں سزا کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی انتباہ ہو جاتا ہے۔ اے آدم و حوا یہاں سے چلے جاؤ، تاکہ اپنی اولادوں کو ہمیشہ بتاتے رہنا کہ اگر کوئی کہے کہ ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا، نہ ماننا، بعد میں پچھتاوے میں رونا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں سے اسی لیے کہہ رہا ہوں مت سوچنا یہ آج، وہ تو یہی کہے گا، کیونکہ وہ اور اس کی اولادیں، ہمارے بابا اور ہماری اولادوں کے دشمن تو وہی ہیں، کہ ان سے بچے رہنا، اور اسی بچاؤ کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ ایک تمہیں ڈھال دی گئی ہے، ایک تمہیں سپر دی گئی ہے، ایک بچاؤ کی بہترین چیز دی گئی ہے، اس چیز کا نام ہے محبت آل محمد۔ کا تذکرہ کرنا کل میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم کیا کیا مانیں۔ آج تو اتنا میں نے کوشش کی کہ ہم جان لیں کہ خود زمانہ ہمیں بتا دے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور جو ایسا خالق و مالک ہے وہی معبود ہے، اسی کو ہم اللہ مانیں گے، اور وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، کیونکہ دو ہوتے تو گڑبڑ ضرور ہو جاتی۔ کبھی ایک طریقے سے یہ سورج نکلتا ہی نہیں، کیونکہ کسی نہ کسی دن دوسرے کا سر تو ضرور پھرتا، کہ روز اسی کا حکم چلے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ لو کان فیہما، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور بھی معبود ہوتا تو لفسدتا، یہ زمین بھی نہیں دکھتی اور یہ آسمان بھی نہیں بچتا، یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتا، کیونکہ جب دوئی ہوتی ہے اختلاف، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر اختلاف کا نام ہی فساد ہے، سب ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے تو اپنے کو اکیلا رکھا، اس نے تو اپنے کو اکیلا رکھا ہے۔ اب اس اکیلے کو واحد کو ہم مانیں گے، جب اسے مانیں گے تو ظاہر ہے اس کی طرف کے اس کے بندوں کو مانیں گے، اس لیے اللہ اور اللہ کے بعد نبوت آ جائے گی، اور جب نبوتوں کو مانیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں کچھ عمل کرنا ہی پڑے گا، کچھ اور چیزیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ہمیں قیامت کو ماننا ہی پڑے گا، اور یہ سب مان کر کے اپنا ایمان ہو جائے گا۔ جب ایمان ہمارا پورا ہو جائے گا تو ہمیں کچھ عمل کی ضرورت ہوگی، اور پھر ہمیں عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عمل کون ہے اور کیسا ہے، کسے کرنا چاہیے کسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی ہمیں
سوچنا ہے کہ کسے ماننا چاہیے کسے نہیں ماننا چاہیے. پھر جب ہم یہ دیکھیں گے تو یہ ہوگا کسے کرنا چاہیے کسے نہیں کرنا چاہیے. اور جب یہ کر کے آگے بڑھیں گے تو اب ہماری زندگی میں ہمارا کام اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے. اسی میں دو چیز ہے, جب تعلق خدا اور اس کے انبیاء کی طرف سے چلائے گا وہاں ایمان اور عمل, اور جب پھر ہم اپنی بستی میں چلیں گے تو یہاں جو ہے ایک دوسرے کو حکم جو ہوگا تواصوا بالحق, جب ہم کہیں گے تو حق ہی کہیں گے اب باطل نہیں. اور جب ہمیں کچھ وصیت کرنی ہوگی تو صبر. اسلام صبر کا نام ہے, یعنی بے چین ہو کر کسی کو تکلیف پہنچا دینے کا نام نہیں ہے. ہر تکلیف کو برداشت کر کے صبر کر لینے کا نام اسلام. اس لیے آخری چیز صبر ہوگی. اس منزل تک میں آخر تک لے جاؤں گا. آج مجھے اتنا ہے کہ جب اس معبود کو مانتے ہیں تو ظاہر اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہے کہ ایمان والوں کو لیے بھی راستے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی گئی ہے تاکہ ایمان والا الگ ہوتا چلا جائے, کوئی ایمان کو بھی صحیح طریقے سے پہچان نہ سکے. پھر عمل کرے تو اس عمل کی منزلوں میں بھی اسے پتہ نہ چل سکے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ اندھیر نگری اس منزل تک پہنچ گئی کہ جہاں باطل کو حق سمجھا جانے لگا, حق کے روپ کو باطل جانا جانے لگا, کیونکہ ایک ڈگر چلی باطل کی تو اس انداز سے چلی کہ اس نے حق کو چھپا دیا, باطل کو حق کی طرف دکھانا چاہا. جب منزل یہ ہوگی کہ اب دنیا محض باطل کو حق سمجھ لے گی, تب ایک حق پرست اٹھا جس کی محبت خود دین تھی, جس کی محبت خود ایمان. کہانی اب ہم پہچانوا تو دیں کہ حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوا کرتا ہے. اسی پہچانوانے کے لیے اس نے دیکھا کہ ہمیشہ ہوتا ہے حق کو پہچانوانے کے لیے پہلا کام ہوتا ہے ہجرت کرنا, کیونکہ باطل پرست کبھی سیدھے سے حق کو مانا نہیں کرتے. مسلمان اگر دیکھے گا اپنی تاریخ کو تو سمجھے گا سب نے ہجرت کی, اور کم از کم میرے نانا کو تو سبھی جانتے ہیں کہ مکے میں حق کی آواز ہی اٹھائی تھی, حق کو بڑھانے کے لیے ہجرت ہی کرنا پڑی. یہ اور بات ہے کہ میرے نانا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اور میں مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کروں گا اسی حق کے لیے, اور پھر مکے سے چلوں گا. تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ راستہ کیسا ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تکلیفیں کیسی ہیں, نہیں, تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تو حق دکھایا جاتا ہے. اس لیے راستے کی ہر مصیبت برداشت کرتے ہوئے چلوں گا. اپنے سے پہلے ان کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھی بھیج دوں گا. یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی حق کو بتانے کے لیے آ جائے, بھیجوں گا. مکے میں خود رہوں گا, بھیج دوں گا اپنے نمائندے کو. نمائندہ بھیجا گیا, نمائندہ وہاں پہنچا جہاں کے لوگوں نے خط لکھے تھے. اس جگہ کا نام ہے کوفہ. آپ جانتے ہیں بچے تھوڑی سی تاریخ یاد رکھیں, اس لیے کہہ کے میں صاحب پڑھ دینا چاہتا ہوں. کوفے میں پہنچا, اس نمائندے کا نام مسلم ہے جو عقیل کا لال ہے. جب کوفے میں پہنچا تو کوفے کے حالات عجیب ہو گئے. کوفے کا جو حاکم تھا وہ حاکم نعمان تھا, نعمان ابن بشیر ذرا نرم ہو گیا ظاہر ہے. تو یہاں مسلم ابن عقیل کے ساتھ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. باطل کو یہ دیکھا نہ گیا. باطل جس کا دشمن تھا عبید اللہ ابن زیاد, اس دشمن کو اس یزید کے غلام نے کہا کہ دیکھیے آج دشمنی چھوڑ دیجئے, آج موقع یہ ہے کہ اپنی سیاست سے اپنی حکومت کو بتایا جائے, انہیں بیچ سے ہٹا دیا جائے. جو سامنے آ جائیں گے تو لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے, اس لیے اب دشمنی چھوڑ دیجیے. کہا ہے کیا, اس وقت ایک ایسا ہی انسان کی ضرورت ہے کہ جو اتنا مکار ہو, اتنا ظالم ہو, اتنا خراب ہو کہ ہر ماحول میں وہ سنبھال سکے. کہا چاہتا کیا ہے, کہا اس کا نام عبید اللہ ہے. اب آج دشمنی نہ کریں. عبید اللہ بلا کے تحریر دی گئی, کی گئی, اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا گیا دیکھو کوفے کی گورنری بھی تمہیں دی جاتی ہے, بصرے کے گورنر اور وہاں کے بھی گورنر رہنا, یہ کوفے کی گورنری بھی دی جاتی ہے. جاؤ گورنر بن کر وہاں جو ہمارا گورنر ہے اسے معطل کر دو. اب یہ مکار, یہ وہ ہے عیار جہاں دنیا نے دیکھا کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دین پر بدنما داغ ہوا کرتے ہیں. مکاری اس طرح کر کے چلا, لباس پہنا حسین علیہ السلام جیسا, سواری ایسی اختیار کی جو حسین علیہ السلام جیسی ہو, چہرے سے نقاب کو ہٹایا نہیں, ظاہر یہ ہونے دیا کہ حسین آ رہے ہیں. کوفے والے سمجھتے تھے کہ ہم نے بلایا ہے. حسین نے جواب بھی دے دیا تھا کہ میں تمہاری طرف چل چکا ہوں, آ رہا ہوں. اس انداز سے جب یہ کوفے میں پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں نے بڑھ بڑھ کر سلام کیا. اے رسول خدا کے نواسے, آپ پر ہمارا سلام ہو. اے آقا حسین, آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ کسی کا جواب بھی نہ دیتا تھا, سب کو اسی طرح گردن ہلا ہلا کے آگے چلتا رہا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ حسین ہی آ گئے ہیں. دارالعمارہ میں جا کے بیٹھا تو لوگوں نے دارالعمارہ کو بھی گھیر لیا کہ حسین آ گئے, حسین آ گئے, حسین آ گئے. لیکن
ایک مرتبہ اعلان کیا حسین نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ حسین کی طرفدار کتنے، اور جب اس طرح پہچان لیا کہ یہ عالم ہے تو پھر سختی انتہا کی تھی۔ اسی سختی کا نتیجہ ہوا کہ مسلم کے ساتھ جو 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی الگ ہو گئے، اکیلا مسلم ہو گیا، گھیر کے مارا گیا۔ جس گھر میں مسلم رہے اس گھر کو تباہ کیا گیا۔ حانی کے ہاں رہے، حانی ابن عروہ مارے گئے، اور دوسرے لوگ جو مارے گئے، باقی جو رہے وہ چھپ کے بچ گئے، ورنہ سب کے سب قتل کر دیے جاتے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ پورا کوفہ کنٹرول میں آ گیا، پورا کوفہ کنٹرول میں آ گیا، اور حسین کے ایلچی کو آنسو بہاتے ہوئے دربار میں یہ کہنا پڑا کہ کوئی میری بات مان یا نہ مان، کم از کم اتنی بات مان لے کہ میرے مولا حسین کی طرف کسی کو بھیج کر روک دے، کہہ دینا کہ آقا زمانہ بدل گیا ہے، میں نے بلایا ادھر نہ آئیے گا، کیونکہ یہ آپ کا ایلچی مارا جا رہا ہے۔ تو موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، حسین کی مصیبت یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ دیکھ، جب تک زندہ رہنا حسین کی مصیبت یاد کر کے رو لینا۔ ادھر ان کا یہ حال، ادھر حسین راستے میں، جب بھی آنے والے قافلے کے کوئی لوگ ادھر سے آتے دکھائی دیتے پوچھا جاتا کوفے کا کیا حال ہے، کوفے کا کیا حال ہے۔ دو مسافر آئے، جلدی جلدی آئے، قریب آئے، پوچھا کوفے کا حال کیا ہے، کہا مولا کہیے تو چھپ کے کہیں، کہیے تو سامنے کہہ دیں۔ کہا ہمارے یہاں الگ چھپ کے کہنے کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی، ہم حق کے علم بردار ہیں، جو کہنا ہو سامنے کہو۔ سامنے کہنے والے نے اتنا کہہ دیا، آپ کا ایلچی مسلم اس طرح مارا گیا، گلیوں میں لاشا گھسیٹا جا رہا تھا، گلیوں میں لاشا گھسیٹا جا رہا تھا، ہم دیکھ کے آئے ہیں، پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا جا رہا تھا، بچے کھینچ کھینچ کر ادھر ادھر لے کے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اسلام؟ سجرکم اللہ۔ ظاہر خبر ایسی تھی کہ ہونا ہی کچھ چاہیے تھا۔ حسین کی زبان سے نکلا انا للہ۔ پلٹ کے آئے، اہل حرم تک آئے، ایک بچی کو زانو پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھرایا، انداز کچھ ایسا تھا کہ اس بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مولا انداز دوسرا ہے، یتیمی کا داغ ہے، کا بیٹی یتیم کیوں سمجھتی ہے؟ اگر مسلم نہیں ہے تو حسین ہے۔ میں اتنا ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میری جان قربان ہو آقا، مسلم کی بیٹی کو آپ کہہ لیں، لیکن سکینہ کے لیے کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ نہ گھبرا، اگر حسین نہیں رہے تو ہم ہیں، بس رکمل اللہ۔ راستے میں یہ ساری مصیبتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی خبریں تھیں، خواب میں خود نبی نے خبر دی، آ کر فرشتوں نے خبر دی، آ کر جنہوں نے خبر دی، آنکھ کا جھپکا ہوا، اس کے بعد جب اٹھے تو انا للہ پڑھا۔ سائے کی طرح چلنے والے بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے کی آواز پہلے اٹھی، مولا انا للہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بیٹا بولا آقا یہ صحیح ہم اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، مگر یہ کلمہ کہنے کا وقت ہوتا ہے۔ کہا ہاں ابھی خواب میں ذرا سا یہ دیکھ لیا ہے، کوئی کہنے والا آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ کہا بتائیے حقی کے ساتھ تو چل رہے ہیں؟ کہا ہم سے بڑا حق پر اور کون چلنے والا ہوگا؟ کہا پھر کوئی بات نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، اس انداز سے چلنے والے چلتے رہے۔ آج دوسری محرم ہے نا، دوسری محرم کو اس زمین پر حسین کا گھوڑا پہنچ گیا، قافلہ پہنچ گیا جس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا پتہ نہیں کیوں نام پہلے سے تھا، مگر میرے آقا حسین نے ایک جملہ کہا اس زمین کے لیے۔ جب گھوڑا رک گیا، یاد رکھیں گے جلدی جلدی مجھے کہنا ہے، جب گھوڑا رک گیا تو چاہا کہ دوسرا گھوڑا بدل لیا جائے، وہ بھی نہ چلا، تیسرا گھوڑا بدلا گیا، وہ بھی نہ چلا، کئی گھوڑے بدل دیے گئے، کوئی گھوڑا آگے جب نہ بڑھا، ایک مرتبہ زمین پر اتر کر تھوڑی سی خاک لی، سونگ کر خود سمجھ گئے کہ میرے خون کی بو آتی ہے، یہ وہی زمین ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جملہ کہا ہے نا، ایک جملہ کہا ہے، ہاذہی کرب و بلا۔ کرب کے معنی بے چینی ہے، بلا آپ جانتے ہیں، خود ہی کا ہاذہی کرب و بلا۔ ہاں یہ کربلا ہے۔ اتر گئے، حکم ہوا بیویوں کو بھی سواریاں بٹھائی جائیں، سن لیں آپ تھوڑا سا، سواریاں بٹھائی جائیں،
سواری بیٹھی، ہماری سے بیویاں اترنے لگی، زینب نے قدم رکھا، ہوا کا جھونکا آیا، دھول کا ببولا اڑا، زینب کے سروں تک خاک آئی۔ زینب نے بے چین ہو کر کہا، بھیا بھیا آگے چلے چلو۔ کہا بہنا کیا ہے؟ کہا بھیا اس زمین میں تو کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ کہا زینب آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کہا بھیا کیوں؟ کہا زینب اسی زمین کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم آج ہی بتا دیتے ہیں زینب کہ یہی جو ہے ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہماری قبریں بنیں گی، یہی ہمارے مزار بنیں گے، یہی ہمارے جگر کے ٹکڑے سوئیں گے۔ پہلے ہی دن بہن سے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سب کچھ ہو جائے گا بہنا زینب، اسی لیے ہم آئے ہیں، اسی لیے ہم آئے ہیں۔ عزادارو بس سن لو، یہ کہتے کہتے ذرا ایک مندر تک آئے، پھر اب وہاں سے خاک اٹھائی، خاک اٹھا کر بہن کے ہاتھ پر رکھی، بہن کے ہاتھ پر رکھ کر کہا بہنا ذرا اسے سونک تو لو، ہماری جانیں قربان ہو اس بہن پہ۔ جیسے ہی مٹی سونگی، سونگ کے ایک آہ بھری، آہ بھر کے کہتی ہے بھیا تیرے خون کی بو آتی ہے۔ خدا ہم کو اور آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ زینب کتنا روئی ہوں گی، مگر میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی آدمی ہوں نا، تو آدمی کی کوئی فطرت ہوتی ہے۔ زینب تو تھی جو بھائی سے سب بات کر لیتی تھی، لیکن میں اب نہیں جانتا کہ وہ جنہوں نے اپنے سرتاج سے کبھی کچھ نہ کہا، جنہوں نے کچھ نہ کہا، سنا سب، رباب کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، لیلا کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، حسین کی بیٹیاں کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جب بھائی بہن میں گفتگو ہوئی ہوگی تو کیا ان بیویوں نے نہ سنا ہوگا؟ اب میں نہیں سمجھتا، بس آپ اپنے دل میں ذرا سا خیال کر لیں کہ اہل حرم پہ کیا گزری ہوگی، مگر تاریخ نے نہ کہیں آہ لکھی ہے نہ فواں۔ ارے آنکھوں کے آنسو بس بتا رہے ہوں گے مولا آقا ہماری گود کے پالوں کا مطلب لیکن ایک لفظ نہ کہہ کر صبر و رضا سے بتایا کہ ٹھیک ہے اگر دین بچتا ہے تو ہماری گودیوں کے پالے اس زمین پہ صلح دیے جائیں، ہمیشہ یادیں تو باقی رہیں گی، دنیا اسے یاد کر کے اپنے دین اور ایمان کو مضبوط کرتی رہے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ان چند قطرات آنسوؤں کو قبول فرما۔ ماننے والے تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں اور کہوں گا، ان رولی والی آنکھوں پر تو اپنی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں بھی عزاداران امام مظلوم ہیں ان سب کی عزت، آبرو، جان، مال سب کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں اچھا اس لیے رکھ کہ ہم عزائے حسین کر سکیں، ہمیں رزق اس لیے دے کہ ہم عزائے حسین کر سکیں، ہمیں آنسو اس لیے دے کہ ہم سیدہ کی نظر کر سکیں۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ان دوران، ان ایام میں صرف ہماری اتنی خواہش ہے کہ ہر طرح بچا تاکہ ہم عزاداری کر سکیں۔ ہو جائے تجھ پر فدا، اے پالنے والی ماں، ہو جائے تجھ پر فدا۔